کبھی درد ہے تو دوا نہیں، جو دوا ملی تو شفا نہیں۔ وہ ظلم کرتے ہیں اس طرح جیسے میرا کوئی خدا نہیں۔ نفرتیں مریض بنا دیتی ہے اور محبتیں پار لگا دیتی ہیں۔ نفرتیں آپ کو کمزور کرتی ہیں اور محبتیں آپ کو توانا کرتی ہیں۔ بات میں نرمی اختیار کریں کیونکہ بنسبت الفاظ کے لہجے کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ زندگی کا ہر امتحان ہم محنت اور لگن سے پاس نہیں کر سکتے۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا چاہیے کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کی مشکلوں کو دور کرے، آمین۔ کبھی کبھار آپ بنا کچھ غلط کیے بھی برے بن جاتے ہیں کیونکہ جیسا لوگ چاہتے ہیں آپ ویسا نہیں کرتے۔ اے اللہ مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا وہ وقت، جو انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ ایک سوال، کوئی ساتھ چھوڑنا چاہے تو پہلے کیا بدلتا ہے؟ نگاہیں، لہجہ، رویہ۔ یا اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، آمین۔ مجھے اصحاب کہف پر رشک آتا ہے۔ ان کا دل جب اپنے ارد گرد پھیلی جہالت اور کفر سے اکتا گیا تو ایک غار میں چلے گئے۔ ان کا ایمان بچ گیا، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ تم ایک غار اپنی ذات میں بنا لو، روز کچھ دیر اس میں اتر کر اس میں اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اس کے ساتھ وقت کچھ گزار لیا کرو، اس فتنوں بھرے دور میں تمہیں بھی سکون مل جائے گا۔ قرآن مجید کو ترجمے و تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ پہ وہ سارے جھوٹ عیاں ہوں جو دین کے نام پر بولے جاتے ہیں۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے پھر کہیں اور پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ جو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ درد میں جب بھی خود کو پاتا ہوں سب سے قریب اللہ کو پاتا ہوں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کرے کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑ اے انسان، اس سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ خود کو مرجھانے مت دے، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی کوئی اتنی فالتو تھوڑی ہے جسے آپ کسی بھی واقعے کے سپرد کر دیں گے۔ آپ خوش رہیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکرائے گی۔ خود کو ہمیشہ ایکٹو، پر اعتماد اور پرسکون رکھے، اپنا ساتھ کبھی نہ چھوڑے کیونکہ آپ سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ توکل تو یہ ہے قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ انسان کے دل کے لیے سب سے مفید چیز لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور انہیں خیر پہنچانا ہے۔ جو لوگ اداس ہیں آج مل کر ان کے خوش ہونے کی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے حصے کی ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ آپ کا معمولی سا صبر خوشیوں کے ہزارہا راستے بنا سکتا ہے۔ اگر پورے خاندان میں حق پر چلنے والی آپ پہلی لڑکی ہیں تو آپ چلیں گی، اگر پورے خاندان میں شرعی پردہ کرنے والی آپ پہلی لڑکی ہیں تو آپ کریں گی، اگر پورے خاندان میں قرآن و صحیح حدیث کو فالو کرنے والی آپ پہلی لڑکی ہیں آپ کریں گی، کیونکہ اللہ پاک نے پورے خاندان میں آپ سے آپ کا انتخاب کیا ہے۔
اپنے دین کے لیے آپ بہت خاص ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے دین کے لیے صرف ان کا انتخاب کرتا ہے جو بہت خاص ہوتا ہے۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ وہ تمام مشکلات جو انسان کو لاحق ہوتی ہے، خطرے کی شکل میں یا کسی وسوسے کی شکل میں یا سستی اور کاہلی کی شکل میں، ان تمام کا سبب نماز کو ترک کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سوا آپ کا غم کوئی نہیں جان سکتا۔ سب سے سچی محبت میرے رب کی ہے، سب سے سچی دوستی میرے رب کی ہے۔ کیا ہی خوبصورت وقت ہوگا جب میں اس دنیا سے اپنے رب کے پاس جاؤں اور میرا رب کہے میں اپنی بندی سے راضی ہوں۔ ممکن اگر ہوتا کسی کو عمر لگانا تو میں ہر سانس اپنی ماں کے نام لکھتا۔ دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، لوگ انتظار ہی نہیں کرتے۔ اللہ کی آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا۔ وہ جب ہنسانے پر آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ اپنے مسئلوں سے بھاگنا ایک ایسی دوڑ ہے جسے آپ کبھی نہیں جیت سکتے۔ کھڑے ہو جا اور اس کا سامنا کرو۔ ہم سفر تو وہی دینا یا رب جو مجھے تیری راہ سے غافل نہ کرے۔ دنیا میں بولی جانے والی زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کو یہ یقین، اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تم خوشی میں ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ آج کل وجہ بتا کر نہیں، وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ بغیر دوائیوں کے سکون سے سوتے ہو، پھر آرام سے جاگتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، بغیر تکلیف دن گزرتا ہے، لوگوں کو ملتے وقت مسکراتے ہو، دنیا کے امیر ترین نعمتوں سے نوازے ہوئے شخص ہو۔ آپ کی زندگی کا اصل دوست وہ ہے جو آپ کے اندر کا بیسٹ باہر نکال دے، اور آپ کی زندگی میں گھٹیا ترین انسان وہ ہے جو آپ کے اندر کا گھٹیا پن باہر نکال دے۔ ہر انسان کے لیے ظرف اور محبت کا پیمانہ مختلف ہوتا ہے۔ چھوٹے پیمانے میں بڑی محبت گھٹن بن جاتی ہے اور بڑے پیمانے میں چھوٹی محبت تشنگی۔ انسان حقیقتاً بہت نادان ہے۔ ناشکری کرنے پر آئے تو سمندر بھی کم لگنے لگتا ہے، اور توکل کا دامن تھامے تو اس کے نصیب کا قطرہ بھی اسے دریا لگنے لگتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے یا رب، بس جس کی آنکھیں یہ پڑھ رہی ہے، اس کا دامن سدا خوشیوں سے بھرا رکھنا، آمین۔ رشتے ٹوٹ جائیں تو انہیں بنانا سیکھو، رشتے روٹھ جائیں تو انہیں منانا سیکھ لو۔ پیار کرنے والے رشتے ملتے ہیں مقدر سے، بس اسے پیار سے ہی نبھانا سیکھ لو۔ زبان کو شکوے سے روک، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب کسی کی بھی نہیں چلتی۔ صرف قرآن ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی ساتھ دے گا۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لے۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہے۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے، مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ مدد کرنا سیکھے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھے غرور کے بغیر، اور زندگی جینا سیکھے دکھاوے کے بغیر۔ دنیا کے 6 بہترین ڈاکٹر: سورج، آرام، ورزش، خوراک، عزت نفس اور دوست۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ پاک کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سیکھ جائیں زندگی میں آپ کو کب اور کہاں چپ رہنا ہے۔ دنیا کی تمام خوبصورتی ان آنکھوں میں ہے جو کسی کی جانب محبت سے اٹھے اور احترام سے جھک جائیں۔ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کی سب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔
گفتگو احتیاط سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہے۔ انسان کچھ سوچتا ہے اور کرتا ہے، قدرت کے اپنے طریقے اور فیصلے ہوتے ہیں، انسان اور قدرت اپنی اپنی ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گنہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں سجدوں سے معاف نہیں ہوتی۔ مومن کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہی ہے۔ ساری دنیا ہاتھ سے چلی جائے، ایمان بچ جائے تو کچھ بھی نہیں کیا گیا، ساری دنیا ہاتھ آ جائے، ایمان چلا جائے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ بھی اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس ایک سی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پاک پہ چھوڑ دے، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ حالات جتنے بھی ناسازگار ہوں، دوسروں کو حوصلہ دیا کرے، اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو رب اس کا بھی اجر اس سے دیتا ہے، تو بھلا اپنے کسی بندے کو مسلسل تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟